السلام علیکم، میں ہوں مونس رضا۔ وزیر اعظم کو اپوزیشن کی جانب سے عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے ہی اپنے ہی اتحادیوں کی بے اعتنائی کا سامنا ہے۔ قاف لیگ کو پنجاب کی وزارت قربان کر کے راضی کیا تو دوسری بڑی اتحادی جماعت MQM حکومت سے راہیں جدا کر کے اپوزیشن کے کیمپ میں پہنچ گئی، جس کے بعد اب وزیر اعظم کو قومی اسمبلی میں اکثریت برقرار رکھنے کا سنجیدہ چیلنج درپیش ہے۔ وزیر اعظم کا آج قوم سے خطاب کا اعلان کیا گیا، لیکن پھر فیصل جاوید نے ٹویٹ کیا کہ یہ خطاب مؤخر کر دیا گیا ہے۔ شہباز شریف اور مولانا فضل الرحمان نے وزیر اعظم کے استعفے کا مطالبہ کر دیا، تاہم وزیر داخلہ شیخ رشید نے واضح کر دیا ہے کہ عمران خان استعفیٰ نہیں دیں گے اور آخری گیند تک کھیلیں گے۔ تو اب کیا ہونے جا رہا ہے؟ سیاست کے اس ڈرامے کی آخری قسطیں چل رہی ہیں اور پوری قوم کی نظریں اسکرینز پر ہیں۔ تو آئیے ہم اپنے پینل کا تعارف کرا دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں بیورو چیف کراچی رفعت سعید صاحب، اور اسلام آباد سے سینئر اینکر شوکت پراچا شریک گفتگو ہوں گے، لاہور سے بیورو چیف سلیم شیخ ہمارے ساتھ ہوں گے، اور کوئٹہ سے بیورو چیف مجیب احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ہمیں آسمہ شرازی بھی جوائن کریں گی۔ سب سے پہلے رفعت سعید آپ کی جانب آئیں گے، اور جو کچھ بھی ہوا ہم نے پچھلے 2-3 گھنٹے میں دیکھا کہ بہت تیزی کے ساتھ چیزیں تبدیل ہوتی چلی گئیں، لیکن ہوا وہی کچھ جو اندازے لگائے جا رہے تھے۔ اپوزیشن یعنی کہ زرداری صاحب نے جس طرح سے بساط بچھائی تھی وہ اپنا کام کرتی چلی گئی۔ دیکھیں مونس، میں تو گزشتہ کئی دن سے کہتا چلا آ رہا ہوں کہ اس کے ماسٹر مائنڈ بھی آصف علی زرداری ہیں۔ اس سارے منصوبے کا یا جو طریقہ عدم اعتماد لائی گئی ہے، اس کا جو بلو پرنٹ ہے وہ بھی ان کے پاس ہے۔ کب کس کو ان کرنا ہے، کس کو آؤٹ کرنا ہے، سارا منصوبہ وہ جانتے ہیں، اور یہ ذمہ داری انہوں نے از خود لی تھی میاں نواز شریف سے رابطہ ہونے کے بعد۔ یہ تو ہے صورتحال۔ لیکن جب یہ سارے مناظر دکھ رہے تھے تو میں تھوڑا سا پس منظر میں چلا گیا۔ اگر آپ 1999 کی دیکھیں، 1998 دیکھیں، 1997 دیکھیں، 1988 دیکھیں، تو آپ کو ایسے مناظر ماضی میں بھی نظر آئے ہوں گے۔ جس طرح کہ آج کی پریس کانفرنس میں کہا گیا کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس ہے، میرے خیال میں اس سے بڑا گرینڈ اپوزیشن الائنس نہیں بنا جو 90 کی دہائی میں COP کے اس سے کمبائنڈ اپوزیشن کا ایک بنا تھا۔ میاں نواز شریف بھی تھے اس میں MQM بھی تھی، اور سب نے مل کر ہی محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت کو رخصت کیا تھا۔ پھر MQM کے بہت سارے معاہدے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوئے، بہت سارے وعدے ہوئے، کسی میں 51 نکات تھے، کسی میں 40 نکات تھے، کسی میں 55 نکات تھے۔ اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ یکجا تو ہو گئے ہیں، سب بھائی بھائی بنے ہوئے ہیں۔ بات ہے کہ ایمانداری سے اس معاہدے پہ عمل درآمد یہ یقینی بنانا ہے، اور اس مرتبہ گارنٹی یقیناً ان لوگوں نے دی ہے، لیکن ماضی میں بھی اس طرح کی گارنٹیاں دی جاتی رہی ہیں۔ تو اب یہ دیکھنا یہ کہ اس مرتبہ ہوتا کیا مختلف ہے۔ مطالبے آلموسٹ وہی ہیں جو ماضی میں بھی MQM کے ہوا کرتے تھے۔ اس مرتبہ بلدیاتی امور بہت زیادہ فوکس ہے، اور بہت زیادہ کیونکہ MQM ایک تنہائی کا شکار تھی حکومت کی اتحادی ہوتے ہوئے بھی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ انہوں نے کئی بار وزیر اعظم سے درخواست کی، پھر ان کو ایک گلہ یہ بھی تھا کہ جو ان کی نشستیں ہیں وہ باقاعدہ تحریک انصاف کو دی گئی ہیں، تو اس کا بھی ایک گلہ تھا نشستیں چھننے کا۔ تو اب انہیں ایک پولیٹیکل اسپیس بھی ملے گی۔ ان سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ آنے والے انتخابات میں وہ کس طرح سے اپنے آپ کو اسٹرینتھن کرتے ہیں، اور سب سے گولڈن ایرا جو MQM کا تھا وہ جنرل مشرف کے دور میں تھا۔ تو ماضی والی چیزوں تو شاید اس طرح واپس نہ آئیں، قدغن کہیں نہ کہیں ضرور ہوگی، لیکن خوشائن بات ہے۔ لیکن سارے معاملے میں وزیر اعظم کا رویہ خاصا مایوس کن ہے۔ ان کی طرف سے جو ایک تقریر کی ایک بات آئی تھی وہ فی الحال ملتوی ہوئی ہے۔ توقع تو لوگوں کو یہی تھی، اور یہی طریقہ کار ہے کہ جب ان کو اعتماد نہیں رہا تو شاید لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ مستعفی ہونے کا اعلان کریں گے۔ اچھا، جس طرح اس سے پہلے کہ میں شوکت پراچا صاحب کی جانب جاؤں، آپ سے ہی ایک اور سوال پوچھوں گا کہ آپ نے جس MQM کی بات کی، 90 کی دہائی کی بات کی، کیا یہ وہی MQM ہے؟ نہیں، یہ وہ MQM نہیں ہے۔ آپ کو ماضی والی MQM بالکل کہیں نظر نہیں آئے گی۔ وہ ایک صورتحال بڑی مختلف تھی۔ جن لوگوں نے ان حالات کو، ان معاملات کو قریب سے دیکھا ہے، وہ جانتے ہیں کہ وہ MQM کیا تھی، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ MQM وہ غلطیاں دہرائے گی۔ اس دفعہ ساری اپوزیشن نے ساتھ دیا ہے، اور خاص طور سے بلاول بھٹو زرداری نے بڑے واضح طور سے یہ بات کہی کہ ان کے نمبر پورے تھے، لیکن وہ یہ چاہتے تھے کہ تمام فریقوں کو ساتھ لے کے چلیں۔ وہ یہ چاہتے تھے کہ جو کراچی میں ایک جو
تفریق سی نظر آتی تھی، جو دوری نظر آتی تھی اردو بولنے والوں میں اور جو سندھ کی دوسری اکائیاں ہیں ان کے درمیان، وہ ان سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے تھے. اچھی بات ہے، خوشائن بات ہے. یہ 2022 آ گیا ہے، ممکن ہے کہ ماضی کی پیپلز پارٹی کی سوچ میں اور آج بلاول بھٹو کی سوچ میں بھی فرق ہو، لیکن محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی یہ کوشش کی، آصف علی زرداری نے بھی کی، میاں نواز شریف نے بھی کی. سب کے ساتھ ایم کیو ایم کے اتحاد بنتے رہے اور بگڑتے رہے. بالکل. شوکت پراچا، آج ہم نے دیکھا کہ اس تمام تر سٹوری میں جو ٹوئسٹ آیا وہاں پر ایم کیو ایم نے جب باقاعدہ طور پر اعلان کر دیا، جب ایم کیو ایم نے واضح طور پر رابطہ کمیٹیز نے اس کی توثیق کر دی کہ اب یہ ہونے جا رہا ہے جس کے اندازے لگائے گئے تھے، اس کے بعد پریس کانفرنس ہوئی. پریس کانفرنس میں تمام قائدین نے خطاب کیے. کیا سمجھتے ہیں آپ، کام ہو گیا؟ مونت رضا، ابھی بھی آپ کو شک ہے؟ آپ کے منہ سے سننا چاہیں ہو گے. گئے نہیں، جب نمبرز پورے ہو گئے ابھی تو ہم آگے کی بات کرنی چاہیے. ابھی تو شوکت صاحب کچھ اس طرح کی خبریں بھی آئی تھی نا کہ کچھ ملاقاتیں بھی چل رہی ہیں. آسما شرازی نے کچھ دیر پہلے بات کی. وہ ختم ہو گیا. وہ دیکھیے، وہ ختم ہو گیا اس پریس کانفرنس کے بعد. ابھی امیجن کریں اگر یہ اتنی بڑی پریس کانفرنس کے بعد آپ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، عامر خان صاحب، سید امین الحق صاحب یا وسیم اختر صاحب یا آفتاب صدیقی صاحب یا کوئی بھی ان کے جو رہنما ہیں، وہ تھوڑی دیر کے بعد حکومت کے ساتھ پریس کانفرنس؟ ایسا بالکل نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. اب دیکھیے نمبرز پورے ہو گئے. جو پہلے محض ایک دعویٰ تھا نا کہ جی ہمارے پاس پورے نمبر ہیں، اب نمبر انہوں نے شو کر دیے. وہ نمبرز کتنے ہیں وہ میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے گنوا دیے. نمبر کتنے چاہیے تھے؟ 172 چاہیے تھے، 175 ان کے پاس شو ہو گئے. وزیر اعظم رہنے کے لیے کتنے چاہیے ہوتے ہیں؟ وہ 172 چاہیے ہوتے ہیں. پی ٹی آئی کے پاس کتنے نمبر ہیں اس وقت؟ اگر ان کے سارے منحرف ارکان سب لوگوں کو ملا لیں پھر بھی 164 بنتے ہیں. اس لیے اب نمبر کی گیم ختم ہو گئی. اب وزیر اعظم صاحب نے فیصلہ کرنا ہے، کیا وہ اتوار تک واقعی مطلب ہے کھڑے رہتے ہیں، وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھے رہتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ تاریخ میں ان کا نام لکھا جائے کہ ان کو باقاعدہ دھکا دے کے نکالا گیا تھا. آج ان کا ایڈریس ہونا تھا، ایڈریس ابھی وہ کینسل ہو گیا کیونکہ ایڈریس سے پھر اور بہت ساری توقعات وابستہ کی جا رہی تھیں. لوگ سوچ رہے تھے. جی آسما، آپ کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے، آپ کی جانب دوبارہ آتے ہیں. جی شوکت پراچا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب سے کچھ دیر پہلے آپ کہہ رہے تھے کہ تمام تر پریس کانفرنس دیکھتے ہوئے آپ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، تو ہم نے دیکھا کہ فیصل. جی آسما، آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ بتائیے. جی میں یہ کہتی کہ ظاہر ہے کہ حکومت تو پہلے دن سے یہ بات کر رہی ہے اور کرتی چلی آ رہی ہے کہ وہ نہیں چھوڑیں گے، وہ نہیں کریں گے اور کوئی بات تسلیم کرنے کو تیار نہیں. مطلب آپ اگر ووٹ آف کانفیڈنس کی تقریر یاد کریں جو پرائم منسٹر نے کی تھی، اور اس ووٹ آف کانفیڈنس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر 10 لوگ بھی میرے خلاف ہو جائیں گے یا لوگ مجھے چھوڑ جائیں گے میں چپ کر کے گھر چلا جاؤں گا. لیکن آج آپ دیکھیے کہ صورتحال اس سے بالکل یکسر تبدیل ہے. اب ان کے اتحادی ساتھ چھوڑ چکے ہیں، ان کے پاس نمبر موجود نہیں ہے، ان کی اپنی پارٹی کے اندر جو ہے وہ ایک بڑا نمبر ان سے ناراض ہے. اس کے باوجود وہ ایک میں نہ مانوں والی رٹ انہوں نے لگائی ہوئی ہے. ان کو بہت آنریبلی، بہت عزت کے ساتھ جو ہے وہ استعفیٰ دینے کا سوچنا چاہیے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال بن گئی ہے اس میں پاکستان کے وزیر اعظم کو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ دیکھنی چاہیے. وہ پارلیمانی نظام کے اندر ہیں، وہ پارلیمانی نظام کا حصہ ہیں اور وہ پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ سیاست کرتے ہیں اور اسی کی بلبوتے کے اوپر ان کو جو ہے وہ پرائم منسٹر بنایا گیا. لیکن یہ ضد یا جو ایک انہوں نے شاید اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ وہ آخری گیند تک لڑیں گے. آخری گیند تک لڑنے کے لیے بھی آپ کو جو ہے کوئی نہ کوئی کھلاڑی چاہیے. یہاں پہ حالت یہ ہے کہ ان کے کھلاڑی ایک ایک کر کے جو ہے وہ کھسکتے چلے جا رہے ہیں اور ان کے اوپر اعتماد نہیں ہے، پارلیمان کا اعتماد نہیں ہے. یہ کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے، ایک ریاست کا ایک آئین ہے، ایک نظام موجود ہے جس کے اندر آپ کے اتحادیوں نے خود کو الگ کر لیا ہے. آپ کے خلاف ناراض اراکین کی ایک بڑی تعداد ہے. تو یہ ایک صورتحال کوئی بہت زیادہ خوشگوار صورتحال نہیں ہے. اور کل اگر ووٹ آف کانفیڈنس، لو کانفیڈنس کی پروسیڈنگز ہوتی ہیں تو میں خیال ہے کہ اسپیکر صاحب کو یہ بات کل فوری طور پر اس پہ کارروائی کرنی چاہیے اور ان کو کل ہی اس پہ کچھ منٹ اگر وہ بحث کرنا چاہتے ہیں تو کل بھی اس کے اوپر ووٹنگ کروا سکتے ہیں.
ووٹنگ کروانی چاہیے تاکہ یہ معاملہ اتنا لٹکے نہیں. اس سے پاکستان کی ریاستی امور, اس سے پاکستان کے حکومتی امور بالکل ایک اسٹینڈ اسٹل پوزیشن کے اوپر چلے گئے ہیں, اور پاکستان جو ہے وہ اس کو ضرورت ہے اس وقت کہ لوگ جو ہے وہ بہت سارے کام جو کہ رکے ہوئے ہیں, یا پاکستان کا جو ایک گورننس کا نظام ہے وہ اتنے دنوں سے اسٹینڈ اسٹل کے اوپر ہے, وہ اس وقت بھی لو کانفیڈنس کے بعد ان کی حیثیت پہ سوال اٹھ گیا ہے, ان کے کانفیڈنس پہ سوال اٹھ گیا ہے, ان کے اوپر پارلیمان کی طرف سے سوال اٹھ گیا, ان کی سیاسی جماعت کی طرف سے سوال اٹھ گیا, ان کی اتحادیوں کی طرف سے سوال اٹھ گیا. اس کے باوجود اگر پرائم منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آخری گیند تک لڑیں گے تو یہ نہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ جنرل پرویز مشرف نے بھی یہی کہا تھا, اور پھر جنرل پرویز مشرف کو جب تمام سیاسی جماعتوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ آپ مستعفی ہو جائیں, وہ مستعفی نہیں ہوئے. پھر اس کے بعد مواخذے کی تحریک جو ہے وہ لانے کا فیصلہ کیا گیا تو انہوں نے اس سے پہلے استعفیٰ دے دیا. کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ تاریخ میں اس طرح سے جائیں گے کہ وہ جو ہے ان کے خلاف عدم اعتماد جو ہے وہ سامنے آ گیا, ان کی اکثریت ہو گئی ہے, اس کے باوجود وہ کہیں کہ میں آخری وقت تک جو ہے وہ لڑوں گا اور وہ کھڑا رہوں گا؟ یہ کوئی جنگ نہیں ہے, اس کا ایک نظام ہے. تو یہ ایک بہت صورتحال تشویشناک نہ ہو جائے, یہ ایک اہم بات ہوگی دیکھنے کہ وہ کس طرح سے اس کو ڈیل کرتے ہیں. بالکل. شوکت پراچا, وزیر اعظم ایز اے کرکٹر تو آل راؤنڈر ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح سے ابھی فیصل جاوید باتیں کر رہے ہیں ممکن ہو پائے گا یہ؟ جی شوکت. دیکھیں کیسے ممکن ہوگا. جی ہم بار بار کہہ رہے ہیں, جب سے 8 مارچ سے یہ اعتماد کے لیے تحریک آئی ہے, نو کانفیڈنس کی, عدم اعتماد کی, ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ یہ نمبرز کی گیم ہے. آپ پورا پاکستان لا کر ڈی چوک میں کھڑا کر دیں, آپ اگر آئینی طور پر وزیر اعظم ہیں تو آئین کے تحفظ کا آپ نے حلف اٹھایا ہوا ہے, آپ نے قسم کھائی ہوئی ہے. آپ نے قسم کھائی تھی جس دن ختم النبیین پڑھنا بھی نہیں آیا تھا, آپ نے اس دن قسم کھائی تھی کہ میں آئین کا تحفظ کروں گا. آئی ول پروٹیکٹ, آئی ول ڈیفینڈ اینڈ پریزرو دی کانسٹیٹیوشن. آپ نے تو اس آئین کے تحفظ کی خود قسم کھائی ہے. تو باہر جتنے بھی لوگ آپ لے کے آ جائیں, آپ کو 172 بندے چاہیے جو اس وقت نہیں ہیں. 175 بندے ادھر چلے گئے, 164 آپ کے ساتھ ہیں. دوسری بات, آپ کرکٹر ہیں, آپ کے 10 کھلاڑی آؤٹ ہو گئے, آپ تو 11ویں کھلاڑی ہیں, تو 11واں کھلاڑی اکیلا تو بیٹنگ نہیں کرتا نا, 10 آؤٹ کرنے ہوتے ہیں, تو آپ کے تو 10 کے 10 آؤٹ ہو گئے. پھر آپ کس لیے کہہ رہے ہیں؟ آج ایڈریس تھا, فیصل جاوید صاحب نے کہا کہ ڈیفیٹ ہو جائے گی اپوزیشن کو. خود وزیر اعظم عمران خان آج جب اندر سینئر صحافیوں سے ملے تو جو ٹکر میں نے دیکھے, کسی نے پوچھا کہ آپ کو یقین ہے, تو انہوں نے کہا کہ 80% مجھے یقین ہے کہ یہ نو کانفیڈنس موشن فیل ہو جائے. کیسے فیل ہو جائے گی؟ میں پھر کہوں گا, مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے, کوئی سیاسی جماعت سے غرض نہیں ہے. مجھے غرض ہے آئین کی حکمرانی کے حوالے سے, آئین میں دیے گئے طریقہ کار کو فالو کرنے کے حوالے سے, اس سموتھ ٹرانزیشن کے حوالے سے جو آئین میں درج ہے. کوئی اس پہ عمل کر رہا ہے, میں اس کو ڈیموکریٹ سمجھتا ہوں. جو عمل کرے نہیں کرے یا رکاوٹ ڈالے تو وہ آئین کے ساتھ غداری کر رہا ہے. مجھے یاد ہے جب بے نظیر بھٹو شہید کے خلاف عدم اعتماد آئی, فیل ہو گئی, تو اس وقت تھے لیڈر آف دی اپوزیشن غلام مصطفیٰ جتوئی صاحب. بڑا خوبصورت سینٹینس انہوں نے بولا تھا جب یہ فیل ہوئی, 109 نمبر چاہیے تھے تو کوئی 90 سم تھنگ ملے تھے. تو انہوں نے, غلام مصطفیٰ جتوئی مرحوم نے کہا تھا کہ آئی بو ڈاؤن مائی ہیڈ بیفور دا ول آف دا پیپل. یہ ہوتی ہے گریشیسنیس, یہ گریس ہوتی ہے, یہ پارلیمانی روایت ہوتی ہے, یہ سیاستدان کی میچورٹی ہوتی ہے, یہ آئین کے ساتھ عہد ہوتا ہے, آئین کے اندر کھائی ہوئی قسم کا تقاضا ہوتا ہے. سارے ایم این اے جتنے بھی ہیں, پارلیمنٹیرینز ہیں, وہ اسی آئین کی قسم کھاتے ہیں, حلف اٹھاتے ہیں اسی آئین کے تحفظ کے لیے. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ باقی جو لوگ ادھر ادھر کی باتیں سمجھاتے ہیں, وزیر اعظم کو الٹی گنگا بہنے پر ان کو اکساتے ہیں, انہوں نے بھی تو قسم کھائی ہے آئین کے تحت, انہوں نے بھی آئین کے انڈر اوتھ لیا ہوا ہے. خدا کے لیے اپنا اوتھ بھی سوچیں. ہاں, ہم یہ نہیں کہہ رہے, میں نہیں کہہ رہا جی اگر آپ نے بالکل سنڈے والے دن تک ہی جانا ہے, جیسے شیخ رشید کہہ رہے تھے سنڈے کو ووٹنگ ہوگی, بٹ شو سم میگنانیمٹی, شو سم گریشیسنیس, شو سم گریس. آپ گریس کے ساتھ آگے چلیں, یہ خط وط والی بات نہیں چلے گی. ابھی جو
सामने चीज आई। मोहनस रजा, आपको दोनों को याद होगा, अभी 3 बजे मैं आपको कह रहा था कि कहीं इंटरनल कॉरेस्पॉन्डेंस को तो ये खत नहीं समझ रहे, और अभी जो जराए से खबर आई है वो तो मैंने बाकायदा आपको बताया 3 बजे आज ही कि एम्बेसडर असद मजीद खान का कहीं खत तो नहीं है, इंटरनल रिपोर्ट तो नहीं है। अब असद मजीद खान ने चार्ज छोड़ दिया, ये भी मैंने आपको 3 बजे बताया। सरदार मसूद खान जो हैं वो अब हमारे सफीर हैं अमेरिका में इस वक्त। तो एक इंटरनल नोट को आप एक खत की शक्ल देकर वो लहरा रहे हैं कि जी ये खत है, वो इंटरनल नोट है। एम्बेसडर एन पैटरसन का आज ही मैंने आपसे जिक्र किया कि जब वो इंटरनल नोट्स भेजती थी तो वो विकीलीक्स के जरिए बाहर आए थे, तो साजिश तो करार नहीं दिया गया था उस वक्त भी। उस वक्त विकीलीक्स के जरिए जितनी चीजें आई वो एंटी अमेरिकनिज्म की वजह से उनको फ्लैश किया गया। अब असद मजीद खान, अगर वाकई ये एम्बेसडर हिज एक्सेलेंसी डॉक्टर असद मजीद खान साहब का खत है तो ये इंटरनल नोट है, ये किसी हुकूमत की तरफ से धमकी नहीं आई, वो शेयर की गई। आप कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास बुलाया जाएगा या पार्लियामेंट के अंदर ब्रीफिंग, कौन किसको आप ब्रीफिंग देंगे? आपके तो पार्लियामेंटेरियन की तादाद कम हो गई है। जो अब एक चीज है, आइन जिसकी डिमांड करता है आप ग्रेसफुली वोटिंग करवाएं, वोटिंग करवाना आपका हक है, बिस्मिल्लाह, वोटिंग के बाद आप बिजनेस अब चलाएंगे, क्योंकि मॉरली यू हैव लॉस्ट द मेजॉरिटी। अब आपके पास अक्सरियत नहीं रह गई, आपने तो सिर्फ अब उस वोटिंग का इंतजार करना है कि अगर अपोजिशन में फिर दरार पड़ती है, फिर अलहदा हो जाते हैं या आपके जो बंदे दोबारा वापस आ जाते हैं, उस सूरत में आप बच सकते हैं, उस सूरत में बच सकते हैं। और जो नंबर्स इस वक्त शौकत बराचा आप सही कह रहे हैं जो सामने आ रहे हैं उसमें तो ऐसा नहीं लगता कि सेनेटर फैसल जावेद जो बात कर रहे हैं वो मुमकिन हो पाएगी। जी रफत सईद, जिस तरह से बातें इस वक्त हो रही हैं बहुत डिटेल में शौकत बराचा भी इस वक्त हमें बता रहे हैं, और वो उस मरासले के बारे में खास तौर पर बता रहे हैं कि कहीं ये किसी के नोट्स तो नहीं हो सकते, जिस तरह से उन्होंने विकीलीक्स की सूरत में आने वाले जो लेटर्स थे उसके बारे में भी वाजे किया। आप क्या समझते हैं कि अब लेटर का असर इन नंबर्स के आगे कुछ वाजे तौर पर हैसियत रखता है? देखें, शौकत बराचा बड़ी तफसील से बता चुके हैं और शायद परसों ये बात मैंने ही कही थी कि ये इस तरह के मुरासले और इस तरह की चीजें जो हैं सिफारतकार मुलाकातों के बाद अपनी अपनी हुकूमतों को आगाह करते हैं। ये वही मुरासले हैं जिसको कि एक बिल्कुल आप कह सकते हैं राई का पहाड़ बनाने वाली बात है। अब जहां तक नंबर्स की बात है तो वो बात भी बिल्कुल बराचा साहब ने सही कही कि अब मेरा ग्रेस के साथ चले जाना चाहिए, लेकिन वो उसके लिए आमादा नजर नहीं आते। लेकिन खुद अगर उनकी पार्टी में देखा जाए, मैं मिसाल दूंगा इंजीनियर नजीब हारून की, MNA हैं, अभी मेरी थोड़ी देर पहले उनसे बात हुई, उन्होंने अभी इस्लामाबाद लैंड किया है, उन्होंने से एक जुमला मुझे यही कहा कि पार्टी का जनाजा पढ़ा दिया। बात है कि वो बानी रुकन है, कोई बानी रुकन जो है उसकी वजीर आजम इमरान खान से नहीं बनी। आपने खुद अंदाजा किया, हामिद खान गए, जसर वजीउद्दीन ने इख्तिलाफ किया वो गए, इन्होंने मशवरा बहुत अच्छा दिया था, कहा कि वजीर आजम अपने आप को ओहदे से अलहदा कर लें, पार्टी पे तवज्जो दें और अपनी पार्टी में से किसी को जो है कायदे अवान मुकर्रर कर दें, पार्टी भी बच जाती, पार्टी का काम भी होता रहता, तहरीक इंसाफ की हुकूमत भी कायम रहती, सारे काम होते रहते। लेकिन उन्होंने तवज्जो नहीं दी, बल्कि वो नापसंदीदी का इजहार किया। उनके बारे में जो बातें गवर्नर सिंह ने कही वो अब दोहराना नहीं चाहता यहाँ पर, लेकिन उन्होंने बहुत सिंसियरिटी से मशवरा दिया था। उन्होंने कहा मैंने पार्टी बनाई है इसलिए मुझे दर्द है। अब बात कर रहा हूं पीपल्स पार्टी की जो बिलावल भुट्टो ने भी की, बात यह कि मेरी सईद गनी साहब से भी अभी बात थोड़ी देर पहले हुई थी, उन्होंने कहा देखें MQM का आना उस तरह से बड़ा सिंबॉलिक है कि एक बात ये थी कि हम साथ लेके चलना चाहते हैं, हम उन्हें आगे मुशावरत मंसूबों में सब चीजों में, क्योंकि वफाकी हुकूमत के साथ मुशावरती खत्म हो गई थी, MQM उनकी इत्यादी थी, MQM को ले नहीं सकते थे, वफाकी हुकूमत सूबे से बात नहीं करना चाहती, जिससे कि सफर हो रहा था, बहुत सारे मंसूबे खटाई का शिकार थे, बहुत सारे मसाइल थे। अल्लाह करे कि सारी बातें ठीक हो जाएं, अल्लाह करे कि ये उसी तरह से अब मिल कर रहे हैं और इस सूबे की तामीर और तरक्की पर तवज्जो दें। कराची को बहुत इग्नोर किया गया, माजी में मियां नवाज शरीफ ने भी किया, माजी में जो है जब भी बरसर इख्तियार आए कराची को इग्नोर किया गया, जनरल मुशर्रफ के दौर में जो भी काम हुआ वो होता हुआ नजर आया, लेकिन इसके अलावा जो है कराची हमेशा नजरअंदाज हुआ है। अब कराची की तामीर और तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए, जितनी जिम्मेदारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है उतनी ही जिम्मेदारी अब MQM की भी है। सही। सलीम शेख, तरक्याती काम का जिक्र किया गया तो हमने ये देखा कि माजी में शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौर में लाहौर में और पंजाब में जो तरक्याती काम कराए, खासतौर पर लाहौर शहर को उन्होंने चेंज कर दिया। आप समझते हैं कि नून लीग की वही पजीराई
اب بھی موجود ہے. اگر اس وقت یہ جتنے بھی اختلافات ہیں یہ دور ہوتے ہیں اور پی ٹی آئی یہاں سے پیچھے ہٹتی ہے تو نون لیگ ہی یہاں پر آتی نظر آتی ہے. اس پر میں آپ کو بعد میں جواب دیتا ہوں. پہلے میں جو ہمارے دو سینئر میرے لیے بڑے محترم ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب کو گریسفلی جو ہے خود استعفیٰ دے دینا چاہیے. لیکن میرا خیال یہ ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو ووٹنگ کے ذریعے جانا جو ہے وہ بھی ایک ریکارڈ بنے گا اور تاریخ بنے گی, اور تاریخ کو بننا چاہیے کیونکہ ابھی تک کوئی وزیر اعظم ایسا نہیں گزرا کہ جس کو عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا ہو. تو آپ نے جو پنجاب کے حوالے سے اور خصوصاً لاہور کے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے بات کی ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے جو عثمان گلزار صاحب جو اس وقت تک تو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں انہوں نے آ کے فل سٹاپ لگا دیا تھا ترقیاتی کاموں پر. لاہور میں کوئی ایسا کام انہوں نے نہیں کیا جو قابل ذکر ہو. ان 3.5 سالوں میں پتہ لگ سکے کہ پنجاب میں یا لاہور میں کسی قسم کی ترقی ہوئی ہو. تھوڑی بہت ترقی انہوں نے ضرور کروائی ہے, وہ انہوں نے اپنے شہر توسا اور ڈی جی خان میں کروائی ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جو لاہور ہے نا اس کو بھی ڈی جی خان اور توسا کے برابر ہی لا کے کھڑا کر دیا تھا. اور لوگ جو لاہور کے ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان گلزار کہیں لاہور کو جو ہے توسا تو نہیں بنانے آئے, اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا ویژن اتنا نہیں تھا اور ان کی گرپ بھی نہیں تھی جو بیوروکریسی میں گرپ ہونی چاہیے کہ وہ آ کے یہاں پر جو ہے پراپر کام کروا سکتے. اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ناکامی میں ایک بڑی وجہ جو ہے خود عمران خان بھی ہے, کیونکہ انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کو وزیر اعلیٰ بننے ہی نہیں دیا گیا. جب بھی وہ لاہور آتے تھے یا اسلام آباد میں بھی بیٹھے ہوتے تھے تو وہ بطور وزیر اعلیٰ پنجاب ہی ایکٹ کرتے ہوتے تھے, اور تمام ٹرانسفر پوسٹنگ بڑی جو تھی وہ ان کی مرضی سے ہوتی تھی. اور کسی بھی قسم کا کوئی ڈیولپمنٹ کا پروجیکٹ بھی ہوتا تھا تو اناؤنسمنٹ بھی جو ہے وہ عمران خان ہی آ کے کرتے تھے, اور اس پر وہ وقتاً فوقتاً رپورٹس بھی جو ہے پرائم منسٹر آفس میں منگاتے رہتے تھے اور کہتے تھے, علل اعلان بھی یہاں پر آ کے کہتے تھے کہ میں نے اس پروجیکٹ کے حوالے سے جو ہے کہا ہے کہ مجھے اس کی جو ہے رپورٹس ملنی چاہیے. اور جو 2-3 پروجیکٹ انہوں نے شروع کیے وہ بھی صرف کاغذوں میں ہی ہیں اور وہ اس سے آگے نہیں جا سکے. ایک سینٹرل ڈسٹرکٹ بزنس ہے اور ایک جو راوی اربن ڈیولپمنٹ سٹی انہوں نے بنائی ہے, یہ کاغذوں میں ہے. اور ان میں سے ایک پروجیکٹ جو ہے راوی اربن, یہ تو سابقہ حکومت کا تھا, نون لیگ کا تھا, لیکن اس پر بھی جو ہے وہ کام نہیں ہو سکا تھا. انہوں نے کام کرنے کی کوشش کی لیکن ہائی کورٹس کی وجہ سے اس پہ سٹے آ گیا. سپریم کورٹ نے جو ہے اس سٹے کو ختم کیا لیکن وہ کاغذوں میں ہے, اس سے آگے ابھی پراپر نہیں بڑھ سکا. لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ اس کا جو دفتر بنایا گیا, اس کے جو ملازمین رکھے گئے, وہاں سے کروڑوں روپے جو ہے وہ ماہانہ نکل رہے ہیں. جی بالکل. اچھا مجیب احمد, جس طرح سے بات ہو رہی ہے ہر صوبے کی, تو ہم چاہیں گے کہ بلوچستان میں ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے حقوق بلوچستان پیکج دیا, اس پر کچھ کام ہوا, کچھ چیزیں باقی رہ گئیں. اس کے بعد جب موجودہ حکومت آئی تو انہوں نے بہت دعویٰ کیا کہ وہ علاقے جو پسماندہ رہ گئے خاص طور پر بلوچستان, اس پر خاص توجہ دی جائے گی, لیکن کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. جی مونس, بالکل واقعی کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آیا. سی پیک ہماری ریڑھ کی ہڈی ہے, بلوچستان ملک کی خوشحالی کا ذریعہ بنے گی, لیکن اسی سی پیک کو جو ہے کھٹائی میں ڈالا گیا اور معاملات کو اس تیزی سے آگے نہیں بڑھایا گیا جتنا سابقہ گورنمنٹوں کے دور میں اس کو آگے بڑھایا جاتا رہا. گوادر کا ہی آپ مسئلہ لے لیں کہ گوادر میں کتنے زیادہ ایشوز ہوئے. گوادر میں پانی نہیں ہے, اس پانی کے مسئلے کو حل نہیں کیا جا سکا. 1 لاکھ سے کچھ زائد آبادی ہے گوادر کی اور ان لوگوں کو وہاں پانی نہیں مل سکا, وہاں پلانٹس نہیں لگ سکے, وہاں لوگوں کو ان کے حقوق نہیں مل سکے, وہاں کے جو بچھیرے ہیں وہ ہڑتال پہ بیٹھے رہے. اس کے بعد ان کے مطالبات مانے گئے. بہت سارے معاملات ایسے تھے جن کو فیڈرل گورنمنٹ دیکھ سکتی تھی لیکن نہیں دیکھے گئے. بلوچستان میں جب جام صاحب کی حکومت تھی, جب وہ مطالبے کرتی رہتی تھی کہ بلوچستان کی ترقی کے لیے پیکج اناؤنس کرے, وہ پیکج اناؤنس ہو بھی جاتے تھے لیکن وہ پیسہ نہیں آتا تھا. پھر اس کے بعد قدوس بزنجو کی حکومت آئی, یہ بھی مطالبہ کرتی رہی کہ ہمیں نظر انداز کیا جا رہا ہے, اس طرح نہیں دیا جا رہا جس طرح بلوچستان کا حق ہے. تو معاملات کچھ اتنے زیادہ جس کو کہیں حوصلہ افزا نہیں تھے. اختر مینگل بھی اس کا اظہار کرتے رہے, لیکن اب جو اگر یہ تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے جس طرح لگ رہا ہے, تو اس کے بعد جو آنے والی حکومت ہے اس پہ بلوچستان کے حوالے سے بہت زیادہ پریشر ہوگا, کیونکہ جو بیسک مطالبات ہیں بلوچستان کے وہ اختر مینگل نے ان کے سامنے رکھے ہیں, جن میں ایک گوادر کا مسئلہ ہے کہ وہاں پہ مقامی لوگوں کو اقلیت میں نہیں بدلنا چاہیے, یہاں پہ مسنگ پرسنز کا مسئلہ ہے وہ معاملات کو دیکھنا چاہیے,
یہاں پہ سیندک اور ریکوٹیک پروجیکٹس ہیں, وہاں پہ مقامی آبادی کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات ہیں, تو بہت زیادہ بوجھ آ جائے گا نئی حکومت پر. اور شہباز شریف, آصف زرداری جو بھی وعدے کیے ہوں ان کو پورا کرنا باہر اور ان کے لیے بھی ایک چیلنج ہو.